چائنا کی مثال ہے جس کے آگے ہم ہر دوسرے تیسرے دن بھیک کا پیالہ لیے اس کے پاس بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. یہ چائنا آج سے 77-76 سال پہلے، 78 سال پہلے، 79 سال پہلے یہ چائنا ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا کہ یہ بدحالوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا ملک ہے. وہاں پر ایسی حکومت قائم ہوئی، ایسا نظام وہاں پر آیا کہ اس نے سب کو احساس شرکت کا، سینس آف بلونگنگ، یعنی ایک گھر میں ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے تو اگر اولاد میں کسی بھی اولاد کو یہ احساس ہو جائے کہ ماں اور باپ اور باقی بہن بھائی مجھے اس فیملی کا حصہ نہیں سمجھتے، تو اس کے اندر بھی احساس محرومی بڑھنے لگتا ہے اور وہ طرح طرح کی کیفیات میں مبتلا ہو کر پھر اس کو گھر والے علاج کے لیے ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. پھر وہ لاقابل علاج مرض ہو جاتا ہے کیونکہ گھر والے اس سے اس وقت ابتدا میں بات نہیں کرتے کہ بھئی تو کیوں محسوس کرتا ہے، تجھے کس سے شکایت ہے، ماں سے شکایت ہے، باپ سے شکایت ہے، بہن بھائیوں سے شکایت ہے، کون سی تیرے دل پہ بات ایسی لگی ہے کہ جس سے تو الگ الگ رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سبھی تیرے خلاف ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کو پھر یہ سینس آف بلونگنگ کا، یعنی میں اس کا حصہ نہیں ہوں، یہ احساس اس سے نکل جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو، کیونکہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو جو ابھی آپ نے بات کی کہ مریض کا علاج، یہاں پر مریض کے علاج کرنے کے لیے ڈائگنوسس کرنے کے بجائے بولتے ہیں یہ مریض اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس مریض کے مرض کی تحقیقات کرنے کے بجائے مرض سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مریض ہی کو اڑا دو. اس فارمولے پہ یہاں عمل ہوتا ہے جس کے نتائج 71 میں 2 لاکھ پاکستان ہونے کی صورت میں دیکھ چکے ہیں ہم، اور مستقبل قریب میں یہی عمل رہا. تو اس کے نتائج کوئی جغرافیے کے اوپر اچھے نہیں پڑیں گے. جغرافیہ کی دراڑیں جو ہیں، جو صوبائی حدود بندیاں ہیں، وہ ان میں قربت اور وہ جڑے نہیں رہیں گے، وہ ان میں فاصلہ پیدا ہوگا. یہ ایک فلسفیکل بات لگ رہی ہوگی لوگوں کو، لیکن محرومیاں انسان کو جدائی پر مجبور کر دیتی ہیں. یہ سوچنا چاہیے کوئی آدمی نہ ماں کے پیٹ سے علیحدگی پسند پیدا ہوتا ہے، نہ ہی محب وطن. حالات اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، اسے معاشرے کا برابر کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، اس کے حق جو اس کا بنتا ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو ایسا معاشرہ پرورش پاتا ہے. لیکن ایک ہی معاشرے میں آپ ایک طبقہ آبادی کو نوازیں اور باقی کو آپ نوازنے سے محروم رکھیں، تو جنہیں محروم رکھیں گے ان میں احساس محرومی پیدا ہونا فطری عمل ہے، اور ان کی اپنی چیزوں پر بھی آپ قبضہ کریں گے تو یہ بات تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. جو جس کی ملکیت ہے اس کا حق ملکیت اس کا تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر جس کی طاقت ہے وہ طاقت کے بل پہ جس کے گھر میں گھسے اس کا مال اٹھا کے بولے کہ یہ میرا مال ہے. یہ تو دنیا میں تو پھر سب افراتفری، قتل و غارت گری، سب ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں اور کوئی بھی نہ بچے اس دنیا کے اندر. تو اسی طریقے سے گھروں کا معاملہ ہے کہ طاقت کے ذریعے کسی کے گھر والے کو گھر سے نکال کر یا اس کے گھر پر قبضہ کر کے اس کو کہا کہ گلی میں تم لوگ رہو یا محلے میں کہیں
رہو، مسجد میں جا کے سو جاؤ، اس کے گھر پہ آپ قبضہ کر لیں. یہی حال بلوچستان کا ہے. بلوچستان کا کیا ہے کہ بلوچ اپنے گھروں سے دور ہیں. دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جب اپنے حق مانگنے کی بات کرتے ہیں تو آپ حق دینے کے بجائے ان پر طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ان کو گمشدہ کرتے ہیں، ان کی لاشیں بیچتے ہیں. تو اس سے نفرت کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل عمل ہے. یہ پہاڑ پہ اگر کوئی گیا ہے آج اپنی آزادی کے لیے، اپنا حق لڑکے مانگنے کے لیے، تو وہ خود نہیں گیا، آپ نے مجبور کیا. اس نظام نے، نظام چلانے والوں نے، آپ نے مجبور کیا. غور کیجئے اس پہ، فکر کیجئے اس پہ. یہ باتیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. یہ باتیں آپ کو اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ الطاف حسین ہے، جس کی پوری زندگی تعلیم و تربیت میں گزر گئی ہے، درس و تبلیغ میں گزر گئی ہے، جس نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں.